إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز سامعین، آج کی اس نادیہ میں میری تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ عزیز سامعین، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ عزیز سامعین، پہلے حصے میں اگرچہ 4 ہی لفظ ہیں، لیکن اس میں پورے 3 کی ترجمانی موجود ہے۔ اس میں لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی و مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز سامعین، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر بہت محنت فرما رہے ہیں اور اس بات کی طرف رائج کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نصر و نیاز اور منت کے حقدار نہیں۔ عزیز سامعین، اس کلمہ توحید کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، خاندان مبارک شہید کرائے، جس میں عدل زخمی کرائے، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ عزیز سامعین، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ عزیز سامعین، کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کے ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کے ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کے ضامن۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ اور ہمارا جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔